الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ العظیم۔ سب حضرات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حضرات گرامی، سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں اللہ جل مجدہ الکریم نے حروف مقطعات کو ذکر کیا اور ان کا معنی وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے، اور یہ راز کے باتیں ہیں اور راز کی یہ اسرار کی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ حروف مقطعات صورت کے ابتدا میں لا کے گویا کہ یہ فرمایا کہ تمہاری جو کلام ہے وہ بھی انہی حروف تہجی سے ہی بنتی ہے، مرکب ہوتی ہے، اور یہ جو قرآن مجید ہے وہ بھی اسی طرح کے حروف سے الف لام میم اور اس طرح کے جو حروف تہجی ہیں ان کو ہی ملا کر یہ کلام بھی مرتب کیا گیا ہے، قرآن مجید اتارا گیا ہے۔ تو اگر تم شک کرتے ہو کہ یہ رب کا کلام نہیں تو چیلنج کیا کہ تم پھر انہی کلمات میں سے ہی مرکب اس قرآن جیسا تم کلام بنا کے دکھاؤ، لیکن وہ جب چیلنج کیا گیا اور وہ نہ بنا سکے تو گویا کہ اگلا جملہ وہ پہلے کی وہ تائید کر رہے، اور پہلی بات کو الف لام میم کو ذالک الکتاب پختہ کر رہے کہ وہ جو پہلے چیلنج کیا تھا اس چیلنج کے مقابلے میں وہ قرآن کی مثل جب کتاب نہیں لا سکے تو فرمایا ذالک الکتاب۔ پھر یہ اندازہ خود لگا لو کہ یہ جو کتاب ہے یہ معمولی کتاب نہیں، یہ عظیم الشان کتاب ہے، بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ اس لیے ذالک فرما دیا، دور کا اشارہ کہ تمہارا وہم گمان عقل وہاں نہیں پہنچ سکتی، اور یہ جو کتاب ہے عظیم الشان، یہ کتاب کامل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں، یہ ناقص نہیں ہے، یہ کامل کتاب ہے۔ اور تمہاری کتابیں، تمہارے کلام، ان کے اندر نقص ہوتے ہیں، اس کے اندر خامی رہ جاتی ہے، کمی رہ جاتی ہے۔ تو یہ فرما دیا کہ پہلا جو دعویٰ کیا تھا الف لام میم کہ یہ کلام قرآن مجید بھی انہی حروف سے مرکب ہے اور تم بھی انہی حروف سے ہی اپنا کلام بناتے ہو، تو اس جیسی کتاب بنا کے دکھاؤ، وہ نہ بنا سکے تو اسی جملہ کی تائید اور تاکید کرتا ہے اگلا جملہ کہ پھر یہ مان لو کہ یہ کتاب ناقص نہیں، یہ عظیم الشان کتاب ہے اور کامل کتاب ہے۔ جب یہ جملہ سامنے آیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جب بات تم نے سن لی کہ یہ کتاب کمال والی ہے، ناقص نہیں ہے، تو پھر اگلی بات بھی سمجھ لو، اور اگلا جملہ وہ ذالک الکتاب جملہ کی تاکید کر رہے۔ تاکید کیسے؟ کہ فرمایا کہ کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی جب یہ ہے کامل کتاب، جب کامل کتاب ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا اس میں شک نہیں
کیونکہ شک اس میں کیا جاتا ہے جس میں نقص ہو، اور جو کمال والی کتاب ہے جس میں ہے ہی کمال، تو اس میں شک کیا کیا جائے؟ تو اس لیے لا ریب بات میں فرما دیا کہ دیکھ لو کہ اس کتاب کے اندر شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو شک نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب کمال والی ہے، یا یوں کہیں کہ یہ کمال والی چونکہ کتاب ہے لہذا لا ریب اس میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جب یہ فرما دیا کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں، تو پھر اگلا جملہ آ گیا ہدی للمتقین۔ فرمایا یہ کمال والی کتاب، عاجز کر دینے والی کتاب، کہ جس کتاب کے برحق ہونے میں، اللہ کی سچی کتاب ہونے میں کوئی شک کیا ہی نہیں جا سکتا، تو پھر یہ کتاب رہنمائی کرنے والی بھی ہے، یہ ہدایت کا باعث بھی ہے، ہدایت بھی ملے گی۔ ہدایت تب نہ ملے کہ اگر کتاب کے اندر کوئی شک ہو، کتاب ناقص ہو، اگر کتاب جیسی کوئی اور کتاب بن سکتی ہو۔ جب یہ تینوں باتیں پہلے ہو گئیں کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تم بناؤ، اس جیسی کتاب نہیں بنائی جا سکی، اور یہ کتاب کمال والی کتاب ہے، اور یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک تک نہیں ہے، شک شبے والی بات ہی نہیں، سچی باتیں اس کے اندر ہیں، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا تمہیں کہ اس کتاب کے پڑھنے سے، اس کتاب کو سننے سے اور اس پہ عمل کرنے سے ہدایت ملے گی، رہنمائی ہوگی۔ اور فرمایا للمتقین، یہ ہدایت کن کو ملے گی؟ فرمایا جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ تو یہ بات کہ ہدایت فرمایا متقی لوگوں کے لیے ہے، اور دوسرے پارہ میں ہی اللہ کریم فرماتا ہے یہ ہدایت ہے عام لوگوں کے لیے، ہدی للناس، سب لوگوں کے لیے۔ تو یہاں پہ مطابقت کیا بنے گی؟ تو اس کا جواب وہ یہی بنتا ہے کہ یہ راہ تو دکھاتی ہے سب لوگوں کو، لیکن جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ اس راہ صرف دکھاتی یہ کتاب ان کو ہے، لیکن اس راہ پر چلتے کون ہیں اور فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ وہ متقی لوگ ہیں۔ جو عام لوگ ہیں وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے اس کتاب سے، کیونکہ پڑھتے نہیں، عمل نہیں کرتے، مانتے نہیں۔ جب وہ مانتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں اس کتاب کو، یہ کتاب تو راہ دکھاتی ہے، لیکن وہ اگر پڑھیں تو، اگر سمجھیں تو، وہ چونکہ پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے، اس لیے وہ گویا کہ اس کتاب کی رہنمائی کرنے کے باوجود وہ اس راہ پہ چلتے نہیں۔ یہ کتاب جس راہ پہ چلانا چاہتی ہے وہ لوگ اس راہ پہ چلتے نہیں ہیں، اس لیے یہاں پہ فرمایا ہدی للمتقین۔ تو وہ معنی بھی ٹھیک ہے، یہ معنی بھی ٹھیک ہے۔ وہاں پہ معنی یہ ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید سارے لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے اور صحیح راستہ بتاتی ہے، اور یہ کتاب ایسا راستہ بتاتی ہے جو جنت تک لے جائے۔ لیکن آگے عام لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایمان لے آتے ہیں، جو اس کے مطابق قرآن مجید کے ہدایت کے مطابق وہ اس راستے پر چل نکلتے ہیں، تو پھر وہ لوگ ان کو یہ ہدایت نصیب ہو جاتی ہے اور وہ اس راستے پر چل پڑتے ہیں۔ تو جو اس راستے پر چل پڑے پھر وہ راستے میں کہیں پہ بھولتا نہیں، ڈگمگاتا نہیں، منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ یہ سارا جو راستہ جا رہا ہے یہ جنت کی طرف راستہ جا رہا ہے، وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو متقی لوگ ہیں، ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا کل قیامت کے دن، جماعت کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں، گروہوں کی شکل میں، اور بڑے عالی شان اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو ہدی للمتقین کا ایک معنی یہ ہے۔ یہاں پہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ اللہ کریم تو فرما رہا ہے یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے قرآن مجید، تو جو پہلے ہی متقی لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت کیسے ہو گئی؟
یوں تو کہنا چاہیے جو متقی نہیں تھے اس کتاب نے ہدایت دی اور وہ متقی بن گئے، تو جو پہلے ہی متقی ہے ان کے لیے یہ ہدایت کیسے ہے؟ تو تقویٰ کی مختلف وہ صورتیں ہوتی ہیں، درجہ بندی ہے، تو ہر درجے کے اعتبار سے اس کا معنی وہ بدلتا جائے گا۔ اور ایک اس کا معنی یوں بھی کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو متقی بن جانے والے ہیں، وہ لوگ کہ جو خدا سے ڈرنے والے ہوں گے، جو متقی بنیں گے، ان کے لیے یہ ہدایت ہے، یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے، اور وہ لوگ اس کو مانتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، تو وہ متقی بن جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ابھی وہ بنے نہیں، اس کتاب نے ان کو متقی بنایا ہے، اس کتاب نے ان کو راہ دکھائی ہے، اور اس کتاب کے راہ دکھانے پر انہوں نے وہ اس راستے پر چل پڑے ہیں، اور چلنے کی وجہ سے ان کو تقویٰ مل گیا، وہ متقی بن گئے، پرہیزگار بن گئے۔ تو جو متقی ابھی بنے نہیں، جنہوں نے بن جانا ہے، یہ بات ان کی جا رہی ہے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے یہ کتاب قرآن مجید ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو متقی بن جائیں گے۔ وہ اللہ کے علم میں ہے کہ کون کون متقی بنیں گے، ان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کوئی طالب علم ہو، ابھی پڑھ رہا ہو، تو اس کو کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب، مولوی جی، حافظ صاحب، حالانکہ ابھی وہ پڑھ رہے، 2 سپارے یاد کیے ہوں گے، 5 پڑھے ہوں گے، تو ان کو بھی کہہ دیتے ہیں حافظ جی۔ وہ اس اعتبار سے کہ چونکہ یہ پڑھ رہے اور اس نے یہ اب پڑھ لینا ہے، یہ مستقبل میں حافظ بن جائے گا، یہ عالم بن جائے گا، تو ما یعول کے اعتبار سے پہلے ہی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے، متقی ان کو فرما دیا گیا ہے۔ متقی لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، مراد یہ ہے وہ لوگ جو متقی بن جائیں گے، اور ان کا متقی بننا یقینی ہے۔ ان کے بارے میں اللہ کریم فرما رہا ہے یہ کتاب جو ہے ہدایت ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے۔ اصل میں وہ متقی جو بنیں گے وہ اسی کتاب کی ہدایت سے ہی بنیں گے، یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں بھی سمجھ لیں، اس کا ایک مطلب یوں بنتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ کتاب ہدایت تو سارے لوگوں کے لیے ہے، لیکن ہدایت اختیار کرنے والے، قبول کرنے والے وہ متقی ہیں۔ عام لوگ جو ہیں وہ اس کو قبول نہیں کرتے، یہ کتاب ہدایت دیتی ہے، وہ قبول نہیں کرتے، یہ ہدایت کو قبول کرنے والے ہیں متقی لوگ۔ تو جو متقی لوگ ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ان کو کہا جائے یہ متقی، جو ہدایت پانے والے ہیں وہی اس قابل ہیں کہ ان کو متقی کہا جائے، پرہیزگار کہا جائے، اور جو قرآن پاک سے رہنمائی لیتے نہیں ہیں ان کو متقی وہ نہیں کہا جا سکتا۔ متقی کہتے کس کو ہیں؟ آج کی گفتگو صرف اسی بات پہ ہوگی، متقی کس کو کہتے ہیں، اس کی پہچان کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ تقویٰ کا ذکر سب سے پہلے کیا اپنے پاک کلام کے اندر۔ سورہ بقرہ سب سے بڑی یہ صورت ہے، اور اس کے اندر اپنی کتاب کا تعارف کراتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، اور پھر باقی ساری باتیں وہ بعد میں ہوئی ہیں۔ تو متقی ہونا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جس کا ذکر اللہ رب العزت نے ابتدا میں ہی کر دیا۔ اور متقی یہ ہے صیغہ اسم فاعل کا، اتقا یتقی، اس میں سے باب افتعال میں سے یہ متقی لفظ ہے، اور مجرد میں یہ ہے وقایقی، اور اس کی مصدر جو ہے وقایا بھی آتی ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے بچنا، بچاؤ کا معنی ہوتا ہے بچانا، بچنا، حفاظت کرنا۔ اللہ جل مجدہ الکریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ما لہم من اللہ من واق، سورہ رعد میں ہے کہ لوگوں کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ کافروں کی بات ہے، فرمایا ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ ما لہم من اللہ من واق، یہ واق کا معنی کیا ہے؟ بچانے والا۔ تو وقایا کا معنی بچاؤ کا ہوتا ہے، اور وقایا کا معنی ہوتا ہے فرط الصیانتی، تفسیر بیضاوی میں یہ معنی لکھا ہوا ہے، معنی یہ انتہائی پرہیز کرنا، بہت ہی پرہیز کرنا،
اور بہت زیادہ جب پرہیز کی جاتی ہے تو بندہ محفوظ رہتا ہے، حفاظت رہتی ہے بندے کی۔ تو تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ نفس کو خوف کی چیز سے بچائے رکھنا اور اپنے نفس کی حفاظت کرنا۔ خوف والی شے سے نفس کو بچانا، یہ دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، آخرت میں عذاب بھی ہوگا۔ تو وہ جو خطرے والی چیزیں ہیں، قبر کے اندر بھی خطرات ہیں، تو خطرے والی چیزوں سے نفس کو بچانا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ حفاظت اپنے نفس کی کرنا، کس سے؟ ہر اس شے سے جو خوف دلانے والی ہے۔ اور یہ کبھی خوف کے معنی میں بھی آتا ہے، تقویٰ کا معنی خوف بھی کیا جاتا ہے۔ کہیں پہ تقویٰ کا لفظ ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، خوف۔ متقی کے عام طور پہ دو معنی کیے جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے بچنے والا، ایک معنی ہوتا ہے ڈرنے والا۔ اگر ہو معنی ڈرنے والا تو پھر معنی یوں ہوگا اللہ سے ڈرنے والا۔ متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور بچنے والا اگر معنی کریں تو پھر معنی یہ ہوگا گناہوں سے بچنے والے لوگ ہیں۔ اور یہ دونوں معنی آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہی گناہ سے بچے گا، اور گناہ سے وہی بچتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ جو متقی کا لفظ استعمال فرمایا، یہ لغوی معنی تو بنتا ہے یہی، بچنے والا، نفس کو بچانا ہر خطرے والی شے سے۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ شرعی طور پر تقویٰ کہتے ہیں نفس کو ہر اس کام سے بچانا کہ جسے کرنے سے یا جسے نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو جائے۔ جسے کرنے سے، مثلا جن کاموں سے منع کیا گیا ہے، شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، جھوٹ نہ بولو، ایسے ہی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں اگر وہ جھوٹ بولے گا، یعنی نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن اگر کرے گا تو عذاب ہوگا۔ ایسے ہی کئی کام ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ نہیں کرے گا تو عذاب ہوگا۔ جیسے نماز پڑھنا، یہ حکم دیا گیا ہے نماز پڑھو، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو پھر اسے سزا ہوگی۔ تو یہ تعریف کی جاتی ہے شرع کی اصطلاح میں، شریعت میں تقویٰ کہتے ہیں نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو جائے۔ بزرگان دین نے یوں بھی فرمایا تقویٰ کے بارے میں کہ التقویٰ اللہ یراک اللہ حیث نہاک۔ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ رب العزت تجھے اس مقام پہ نہ دیکھے کہ جس جگہ سے اللہ نے تجھ کو روکا ہوا ہے۔ جن کاموں سے اللہ نے روکا ہوا ہے وہ کام کرتے ہوئے اللہ تجھے نہ دیکھے۔ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تجھے اس مقام پہ نہ دیکھے کہ جس مقام پہ اللہ رب العزت نے تجھے کھڑا ہونے سے منع کیا ہے، اور اللہ رب العزت اس جگہ پہ تجھے مفقود نہ پائے، غیر حاضر نہ پائے کہ جہاں حیث و آمر کا اللہ نے تجھ کو حکم دیا ہے۔ جس مقام پہ کھڑے ہونے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جس جگہ پہ کھڑے ہونے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو کام کرنے کا اللہ نے تجھ کو حکم دیا ہے، اللہ رب العزت تجھ کو اس مقام پہ کھڑا ہونے سے اور اس کام کے کرنے سے غیر حاضر نہ پائے۔ یہ تعریف کئی بزرگوں نے کی ہے تقویٰ کی۔ اور تقویٰ کے 3 درجے بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے دائمی عذاب سے بچ جانا، تقویٰ ایک یہ ہوتا ہے دائمی عذاب سے بچ جانا۔ یہ دائمی عذاب سے بچ جانا، یہ جو درجہ ہے، اس میں وہ متقی مسلمان نہیں بلکہ ہر مسلمان ہی متقی بن جاتے ہیں۔ جو بھی کلمہ پڑھ لے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، وہ متقی ہے اس معنی کے لحاظ سے۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ تو ھدی للمتقین یہ کتاب ان کے لیے بھی ہدایت ہے جو عام ایماندار ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا،
یہ کتاب ان کی بھی رہنمائی کرتی ہے، اور وہ اگر اس کتاب کو پڑھیں گے قرآن مجید کو اور اس پہ عمل کریں گے تو پھر آگے ترقی ہوگی ان کی۔ پہلا درجہ جو ہے اس سے اگلے درجے میں پہنچ جائیں گے۔ پہلا درجہ وہ یہ ہے تقویٰ کا کہ بندہ جو ہے دائمی عذاب سے بچ جائے، ہمیشہ والے عذاب سے۔ تو جو ایماندار ہے نا اس کو ہمیشہ والا عذاب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی گناہ گار بھی ہو، گناہ بھی کر لے، تو وہ اگرچہ گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلا بھی گیا تو وہاں ہمیشہ نہیں رہے گا، بالآخر اس کو نکال لیا جائے گا۔ لہٰذا تقویٰ کا یہ جو درجہ ہے پہلا کہ دائمی عذاب سے بچ جانا، یہ عام مسلمان جو ہیں ایماندار وہ اس میں شامل ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں 26ویں پارہ کے اندر فرماتا ہے سورہ فتح میں، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اللہ نے ان کو مستحکم کر دیا کلمہ توحید کے ساتھ۔ یہ کلمہ تقویٰ سے مراد کلمہ توحید ہے۔ کلمہ توحید کے ساتھ اللہ نے ان کو پختہ کر دیا کہ پکا کر دیا، وہ پکے ایمان والے بن گئے۔ تو یہ جو درجہ ہے یہ پہلا درجہ ہے، اور الزامہم کلمۃ التقویٰ سے مراد یہی ہے کہ ہر مسلمان اس کو متقی کہتے ہیں، اس کو پرہیزگار کہتے ہیں۔ کس سے پرہیز کرنے والا؟ کفر اور شرک سے پرہیز کرنے والا، کیونکہ کفر اور شرک وہ ایسا جرم ہے کہ بندہ پھر اس جرم کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا اور اس کے لیے دائمی عذاب ہوگا، ہمیشہ کے لیے وہ دوزخ میں رہے گا۔ دوسرا درجہ وہ یہ ہے عام گناہوں سے بچنا، اس کو بھی تقویٰ کہتے ہیں۔ عام جو گناہ ہیں ان سے بچنا، کبیرہ گناہ جو ہیں ان سے بچنا، بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان سے بچنا۔ اور شریعت کی اصطلاح میں یہی معنی مراد ہوتا ہے تقویٰ کا۔ جب تقویٰ کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہی معنی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ حجر میں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بے شک لوگ ایمان لے آتے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے، اور تقوی اختیار کر لیتے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر لوگ ایمان لے آتے بستیوں والے اور تقوی اختیار کر لیتے، تو آگے ان کے بارے اللہ رب العزت نے فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، ان پر ہم دروازے کھول دیتے برکات کے، ان کو برکتیں برکتیں ہم عطا کر دیتے، برکتیں عطا کرتے تھے۔ یہ آیہ مبارکہ سورہ اعراف کے اندر ہے، سورہ رعد میں نہیں، حجر میں نہیں، یہ سورہ اعراف میں ہے کہ اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں تو ہم ان پر دروازے کھول دیتے ہیں برکتوں کے، برکتیں ہی برکتیں ان کے لیے ہو جاتی ہیں، آسمان کی طرف سے بھی اور زمین کی طرف سے بھی۔ تو یہ جہاں پہ ایمان لانے کے بعد ذکر ہو رہا ہے واتقوا، لہذا یہ عام ایماندار مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ ایمان لانے کے بعد اتقوا کا لفظ ہے۔ بعض اس کا معنی توبہ کا بھی کرتے ہیں کہ اگر وہ گناہ گار ہیں تو توبہ کر لیں، یا یہ معنی کر لیا جائے کہ جو ایمان لائے بستیوں والے، وہ ایمان لانے کے بعد اگر جو بڑے گناہ ہیں ان سے بھی وہ بچے رہتے تو ہم دروازے کھول دیتے برکتوں کے۔ تو یہ دوسرا درجہ ہے تقویٰ کا، اور اصطلاح شریعت کے اندر یہی معنی مراد لیا جاتا ہے۔ تیسرا درجہ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ما سوا ہر شے سے منہ پھیر لینا، اللہ کی ذات کے علاوہ ہر شے سے منہ پھیر لینا اور اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہی متوجہ رہنا، یہ تقویٰ کا اعلیٰ درجہ ہے، سب سے اونچا درجہ یہ ہے۔ انبیاء کرام حضرت یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کے واقعات آپ دیکھتے ہیں، وہ کسی شے کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی توجہ رب کی ذات کی طرف ہی رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو خاص الخاص بنایا ہے۔
تو جیسے یہ درجے ہیں اسی طرح ہدایت بھی ہر متقی کے لیے ان کے مطابق ہی ہے۔ ھدی للمتقین قرآن مجید میں جو اللہ کریم فرماتا ہے یہ کتاب ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، تو جس طرح کیا وہ تقویٰ کے درجے میں ہوں گے اسی انداز میں ہدایت بھی ہوگی۔ عام لوگوں کو یہ کتاب ہدایت دیتی ہے، یعنی اسلام ان کو ملتا ہے، ایمان ملتا ہے، ایمان کی ہدایت ملتی ہے۔ جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ایقان اور احسان کی ہدایت ہوتی ہے کہ انہوں نے نیکیاں کس طرح کرنی ہے، احسان کیسے کرنا ہے، ایمان میں پختگی وہ کیسے ہونی ہے، ان کے لیے بھی یہ ہدایت ہے۔ اور جو خاص الخاص ہیں ان کے لیے بھی یہ کتاب ہدایت ہے کہ اس کتاب کی برکت سے وہ جو خاص اعلیٰ قسم کے درجے والے ہیں تقویٰ کے، ان کے لیے کیا ہوتا ہے، حجابات اٹھ جاتے ہیں، پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور یوں پردے ہٹائے جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا جمال اس کا وہ مشاہدہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے جمال کو وہ دیکھتے ہیں، رب کا دیدار کرتے ہیں۔ اسی دنیا کے اندر ان کو دیدار نصیب ہوتا ہے، لیکن یہ ظاہری آنکھوں سے اس اعتبار سے نہیں، روحانی اعتبار سے اللہ رب العزت ان کو اپنا مشاہدہ کراتا ہے، تو یہ تقویٰ ان کو بھی نصیب ہوتا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے تقویٰ کا حکم قرآن مجید میں بار بار کیا۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرا کرو جس نے تم کو پیدا کیا، یعنی بندے کو اس کی ابتدا یاد کرائی، تم کچھ نہیں تھے، تم کو پیدا جس نے کیا اس سے ڈرتے رہا کرو۔ اور اللہ رب العزت نے 17ویں پارہ کے اندر سورہ حج کے شروع میں یہ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ وہ بہت بڑی شے ہوگا۔ یعنی بندے کو آخرت کی یاد دلا کر اللہ رب العزت نے اپنا ڈر سنایا کہ مجھ سے ڈرو، خوف کرو۔ تو تقویٰ کا حکم ابتدا کے اعتبار سے بھی دیا، تقویٰ کا حکم انجام کے لحاظ سے بھی اللہ پاک نے دیا۔ اسی طرح اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے انبیاء کو دنیا میں بھیجا، تو انبیاء کرام نے اپنی اپنی قوموں کو واعظ کیا، تبلیغ کی، تو ہر نبی نے اپنی قوم کو تقویٰ کا حکم دیا۔ اور وہ حکم کیا دیا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ شعراء میں حضرت نوح علیہ السلام کا، کہ انہوں نے اپنی قوم کو یہ فرمایا فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے ذکر کیا حضرت ہود علیہ السلام کا، اس سے اگلے رکوع میں انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہ فرمایا فاتقوا اللہ۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا حضرت صالح علیہ السلام کا، انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہی فرمایا فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو۔ اس سے اگلے رکوع میں حضرت لوط علیہ السلام کا اللہ پاک نے ذکر کیا، انہوں نے بھی یہی فرمایا اپنی قوم کو فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا، انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہی فرمایا فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ کے نبی جو ہیں، اللہ کے رسول، وہ اپنی قوموں کو یہی فرماتے رہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو اندازہ لگاؤ کہ اللہ رب العزت سے ڈرنا وہ کتنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ہر نبی اپنی قوم کو یہ بات کرتا رہا، اور قرآن مجید میں بھی سب سے پہلے متقی لوگوں کا ہی اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، تقویٰ والوں کا ہی ذکر کیا ہے۔ تو یہ تقویٰ بڑی اہم شے ہے۔ یہ ماہ مکرم آپ سب جانتے ہیں، حضور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وصال کا مہینہ ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کون تھے؟ وہ بھی متقی تھے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ زمر کے اندر کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، کہ جو صدق کو لے کر آئے،
اس سے مراد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس کی تفسیر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ الذی جاء بالصدق سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو سچائی کو لے کر آئے، جو صادق ہیں، امین ہیں، جو سچا دین لے کر آئے، سچی کتاب لے کر آئے۔ الذی جاء بالصدق، جو سچائی کو لے کر آئے، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کر دی۔ اور حضرت مولا علی فرماتے ہیں صدق بہ سے مراد ابو بکر صدیق ہیں، اور اللہ رب العزت دونوں کے بارے فرما رہا ہے، دونوں کا ذکر کر کے فرما رہا ہے اولئک هم المتقون، یہ متقین ہی تو ہیں، یہی متقین ہیں۔ جن متقین کا ذکر اللہ پاک یہ سورہ بقرہ کے شروع میں کر رہا ہے نا، ھدی للمتقین، اللہ کریم فرماتا ہے یہی متقین ہیں۔ کون؟ الذی جاء بالصدق وصدق بہ، میرا محبوب بھی متقی ہے اور سیدنا صدیق اکبر بھی متقی ہیں، اور ان کے جتنے غلام ہیں وہ متقی ہیں۔ تو یہ متقین ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت گویا کہ ابتدا میں ہی کر رہے ہیں۔ اور صرف وہ متقی نہیں بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتقا ہیں۔ اتقا کس کو کہتے ہیں؟ یہ اسم تفضیل ہے کہ بہت ہی زیادہ پرہیزگار، بہت ہی زیادہ متقی۔ سیدنا ابو بکر صدیق صرف متقی نہیں ہے، وہ متقی اعلیٰ درجہ، اس سے بھی پھر آگے اتقا، بہت ہی زیادہ متقی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہی کے بارے میں یہ آیتیں بھی نازل ہوئیں قرآن مجید کے اندر سورہ لیل کی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، دوزخ کی آگ سے دور رکھا جائے گا وہ شخص جو بڑا ہی متقی ہے، بڑا ہی متقی ہے۔ اور یہ آیتیں اتری کن کے بارے میں تھیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں۔ جب وہ ان کا کام کیا تھا کہ جب کافر لوگ اپنے مملوکوں پر، اپنے غلاموں پر ظلم کرتے تھے، اور ظلم کیوں کرتے تھے؟ کہ وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے، مسلمان ہو جاتے تھے، تو وہ تنگ کرتے تھے، مارتے تھے، اور طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کرتے تھے تاکہ یہ کلمہ چھوڑ دیں، دین کو چھوڑ دیں۔ لیکن وہ ان کے ایمان اتنے مضبوط ہوتے تھے کہ باوجود اس کے کہ ان کے مالک، ان کے آقا ان کو طرح طرح تکلیفیں دیتے تھے، وہ تکلیفیں سہ لیتے تھے، لیکن کلمہ حق بلندی کرتے تھے، اللہ اکبر کا نعرہ بلندی کرتے تھے، اللہ کا نام پھر بھی لیتے تھے، اللہ الصمد پھر بھی کہتے تھے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ دیکھا نہیں جاتا تھا، تو وہ جاتے تھے مالک کے پاس، آقا کے پاس، اور جا کر کہتے تھے اچھا اس غلام کو میں خریدنا چاہتا ہوں، کتنے کا تو دے گا؟ تو وہ قیمت بہت زیادہ بتاتا تھا، بہت زیادہ قیمت کہتا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر آگے یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ ذرا قیمت کم کر لے، کیوں کہ وہ جانتے تھے ان کی اللہ کے ہاں کتنی قیمت ہے، تو وہ جو قیمت مانگتا آپ اس کو اتنی قیمت دے کر خرید لیتے تھے، اور خریدنے کے بعد آزاد کر دیتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ تقویٰ ہی نہیں، بہت زیادہ تقویٰ، کہ آپ خرید لیتے تھے اور خرید کر آزاد کر دیتے تھے۔ ایک غلام نہیں، دو نہیں، کئی غلام آپ نے خریدے اور آزاد بھی کیے۔ تو لوگ، کافر لوگ کہنے لگے، وہ اپنی سوچ کے مطابق کہنے لگے کہ ابو بکر صدیق پہ لوگوں نے کوئی احسانات کیے ہوں گے، یہ اس کا بدلہ چکانے کے لیے غلاموں کو خرید کے آزاد کرتا ہے، اس کے اوپر کسی کا احسان ہوگا تو بدلے میں یہ بھی کر رہا ہے احسان۔ اللہ رب العزت نے یہ کئی آیتیں اتاریں، اور ان میں آگے یہ ساری آیتیں ہیں، ان میں فرمایا کہ کسی کا ابو بکر کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، یہ ابو بکر جو نیکیاں کر رہے ہیں، اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ رب راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ان کو اللہ کریم کیا فرما رہا ہے؟ اتقا، بہت زیادہ جو پرہیزگار ہے نا، اللہ اس کو دور رکھے گا دوزخ کی آگ سے۔ اتقا سیدنا ابو بکر صدیق بھی ہیں۔ اور اتقا کے بارے میں اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ سورہ حجرات میں اللہ کریم یہ فرما رہا ہے
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزتوں والا اللہ کے ہاں وہ شخص ہے جو تم میں سے اتقا ہے، جو تمہارے اندر اتقا ہے وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ گویا کہ اس آیت کو دیکھیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور دوسری آیت کو دیکھیں وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، تو معنی یہ نکلتا ہے کہ ابو بکر صدیق چونکہ اتقا ہیں اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا اتقا ہی ہے، تو معنی یہ نکلتا ہے ابو بکر صدیق جو ہیں اللہ پاک کے ہاں سب سے زیادہ معزز ہیں، سب سے زیادہ عزت والے ہیں، اس امت کے اندر سب سے زیادہ عزت والے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ اور ایسے ہی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایک اور آیت میں ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہے کا کیا مطلب؟ یعنی اللہ پاک کی رحمتیں، اللہ کی مدد، اللہ پاک کا خاص قرب جو ہے وہ ان کو حاصل ہے۔ کن کو؟ جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ سورہ نحل کے یہ الفاظ ہیں۔ یہ عام متقی لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اتقا کی نہیں، یہ متقی کی بات ہو رہی ہے۔ جو متقی لوگ ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں ہی اللہ کریم فرما رہا ہے ھدی للمتقین۔ اپنی کتاب کا تعارف جب کرایا تو فرمایا یہ میری کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے متقی لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں، اور جو اتقا ہیں، جو زیادہ متقی ہیں، جو بڑے متقی ہیں، ان کے ساتھ اللہ پاک کیوں نہ ہو؟ وہ بطریق اولا اللہ پاک ان کے ساتھ تو ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غار کے اندر، غار حرا میں جب سیدنا ابو بکر صدیق بھی تھے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، اور غار کے قریب آ گئے تھے کافر لوگ پکڑنے کے لیے، لالچ تھا ان کو انعام ملے گا، تو وہ پکڑنے کے لیے لوگ نکلے ہوئے تھے، تو وہاں بھی پہنچ آئے تھے اور ان کی گفتگو بھی ہو رہی تھی آپس میں۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ پیچھے سے تو لگ رہا تھا یہاں پہ کوئی آیا ہے، یہاں آگے ہم دیکھتے ہیں تو یہ کبوتری نے انڈے بھی دیے ہوئے ہیں، یہ مکڑی کا جالا بھی بنا ہوا ہے، آگے اندر تو کوئی نہیں گیا ہوگا، اس لیے کہ اگر اندر کوئی گیا ہوتا تو یہ انڈا بھی ٹوٹا ہوتا، اور یہ جالا جو بنا ہوا ہے بڑا کمزور ترین یہ گھر ہے۔ قرآن پاک میں الفاظ ہیں اوہن البیوت، بڑا ہی کمزور گھر ہے، یہ بھی اسی طرح بنا نہ رہتا، یہاں سے یہ لگتا ہے کہ ادھر سے تو وہ آگے نہیں گئے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں، سیدنا ابو بکر صدیق ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ نبی پاک سے عرض کیا حضور ان میں سے اگر کوئی نیچے اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھے گا تو ہمیں پا لے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کے الفاظ یہ ہیں، 9ویں پارہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے جب یہ بات کی تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا، سورہ توبہ کے اندر اللہ کریم نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا، دونوں غار میں تھے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، تو غمگین نہ ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی وہ جو باتیں اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمائی ہے نا، ان اللہ مع الذین اتقوا، واقعتاً ایسے ہی ہے۔ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ اے صدیق اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ اللہ کا قرب مل جاتا ہے، جو تقوی اختیار کر لیتا ہے، متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے۔ تفسیر کبیر نے حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ روایت ذکر کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں اس کی عزت ہو،
پہلی بات وہ یہ تھی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے بڑا متقی ہے۔ اور اس روایت کے الفاظ وہ کیا ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت اس میں اضافہ ہو اور لوگ عزت کریں تو پھر وہ اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری اختیار کر لے تو اللہ کے ہاں بھی اس کی عزتیں بن جاتی ہیں، لوگوں کی نگاہ میں بھی وہ بندہ معزز ہو جاتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ اسی لیے تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار اللہ کے ولی ہوتے ہیں، دیوانے ہوتے ہیں لوگ ان کے، اور ان کے عزتیں لوگ کرتے ہیں، ان کے دل سے عزت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یہ شخص چاہتا ہے لوگوں میں عزت ہو وہ تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کر لے۔ تفسیر قرطبی میں ہے، علامہ قرطبی علیہ رحمہ وہ لکھتے ہیں متقی وہ شخص ہے جو اپنے نیک اعمال اور اپنی پرخلوص دعاؤں سے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لے، وہ متقی ہے۔ بچا لے، اس کا معنی لفظی تو یہی ہے نا، بچا لینے والا، متقی یا بچنے والا، لیکن اپنے اپنے الفاظ میں بزرگان دین نے باتیں کی ہیں اور تاکہ یہ علامتیں بھی واضح کر دی ہیں، پہچان بھی ہو جائے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں، متقی ہے کون۔ تو یہ مختلف بزرگ، ہر بزرگ کی بات کے اندر اپنی ایک وہ اپنا اثر ہے، اس لیے چند اقوال وہ ذکر کرتا ہوں کہ وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ شخص ہے جو اپنے نیک اعمال اور پرخلوص دعاؤں سے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچائے۔ تو پھر کیا اس کے لیے ضروری ہوگا کہ بندہ نیک اعمال کرے اور دعائیں مانگا کرے، دل سے دعائیں مانگے، تو پھر وہ وقت آئے گا کہ وہ بندہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اور حضرت زر بن حبیش وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک دن یہ بات فرمائی، حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ لوگ تو بہت ہیں، لوگ بہت ہیں، لیکن ان میں بہتر لوگ وہ ہیں جو تائب ہو جائیں، یا وہ لوگ بہتر ہیں جو متقی ہوں، جو شروع سے گناہ کرے ہی نہ، پرہیزگار ہوں، وہ بہتر ہیں لوگوں میں، یا اگرچہ گناہ گار تو ہیں لیکن توبہ کر لیں، پھر وہ بھی گویا کہ بچ گیا، کیونکہ اللہ پاک توبہ کرنے والے کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اور بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ توبہ کرنا بھی ایک نیکی ہے اور نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ بلکہ اللہ رب العزت تو یہاں تک فرماتا ہے قرآن مجید میں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ ان کی توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو اللہ کریم نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ وہ جو گناہ کیے ہوتے ہیں، توبہ کی برکت سے اللہ پاک جتنے گناہ انہوں نے کیے ہوتے ہیں ان کو نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ کیے گناہ ہوتے ہیں لیکن لکھی جاتی ہیں نیکیاں، یہ اللہ پاک کا کرم ہے اور اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ تو آپ یہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، آپ فرماتے ہیں لوگ تو بہت ہیں لیکن لوگوں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو تائب ہوں، توبہ طیب ہو جائیں، یا متقی اور پرہیزگار ہوں۔ اسی طرح حضرت ابو یزید بستامی علیہ رحمہ انہوں نے کہا کہ متقی وہ ہے جس کا ہر قول اور جس کا ہر کام، ہر عمل اللہ کے لیے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اور کوئی غرض نہ ہو، جس کی ہر بات اور جس کا ہر کام وہ اللہ کے لیے ہو، ان کا فرمان یہ ہے، متقی وہ ہے۔ اور ابو سلیمان دارانی علیہ الرحمہ انہوں نے یہ کہا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تقوی اور متقی وہ ہے کہ جن کے دل سے شہوات کی محبت نکال دی گئی ہو، کہ اپنی خواہشات جو ہیں وہ ہوں ہی نہ، اپنی ساری خواہشات کو جو ترک کر دے، دل سے نکال دے، وہ ہے متقی۔ انہوں نے اپنے حساب سے فرمایا ہوگا،
ایسے ہی ایک قول یہ بھی ہے کہ جو شخص شرک سے بچ جائے اور نفاق سے بری ہو جائے وہ ہے متقی، اس میں منافقت بھی نہ ہو اور کفر اور شرک بھی نہ ہو، یہ دو چیزیں جس میں نہیں ہیں وہ متقی ہے۔ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقوی جو ہے اس کے متعلق آپ نے سوال کیا، تقوی کے کسے کہتے ہیں؟ وہ سوال اس لیے نہیں کیا کہ ان کو پتہ نہیں تھا، وہ یہ جانچنا چاہتے تھے کہ ان سے کیا شے ملتی ہے، اور وہ بتائیں گے، میں آگے بتاؤں گا تو لوگوں تک بات پہنچے گی۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے تقوی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے جواب میں کہا حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو، کیا آپ نے کبھی کانٹوں والا راستہ دیکھا ہے کہ جہاں کانٹے پڑے ہوں؟ آپ نے کوئی ایسا راستہ دیکھا ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ ہاں میں نے ایسا راستہ دیکھا ہے، مجھے اتفاق ہوا ہے کہ میں جا رہا تھا، راستے میں کانٹے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا پھر یہ بتاؤ کہ آپ نے کیا کیا تھا جب وہ کانٹوں والا راستہ آیا، تو آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنی چادر کو اوپر کر لیا تھا کہ کہیں سے وہ چادر کے ساتھ کانٹا نہ لگ جائے اور وہ میں کہیں الجھ نہ جاؤں، تو میں نے اپنی چادر کو اوپر کر لیا تھا اور بڑا بچ بچاؤ کر کے اپنے قدم میں رکھتا گیا اور راستے کو میں نے عبور کر لیا، بچ کے میں وہاں سے نکل گیا تھا۔ تو جواب میں آپ فرمانے لگے، انہوں نے فرمایا حضرت ابی بن کعب نے کہ یہی تو تقوی ہے، اپنے دامن کو بچائے رکھنا کہ کوئی گناہ کی آلودگی نہ لگے، بندہ جو ہے کسی گناہ کے قریب نہ جائے، کسی بھی گناہ کے قریب نہ جائے، اور شبہ جو جہاں پہ شبہ کوئی پڑ جائے گناہ کا، اس شبہ کے بھی قریب نہ جائے۔ تو یہ ہے تقوی۔ حضرت ابی بن کعب نے یہ وضاحت فرمائی۔ اور حضرت ابو الدرداء وہ فرماتے ہیں کہ تقوی کہتے ہیں ہر قسم کی خیر کا جامع ہے، یہ کہ جس میں ہر قسم کا خیر پایا جائے، ہر طرح کی نیکی بھلائی جس میں ہو، سمجھیں کہ یہ تقوی ہے۔ اور اگر کوئی نیکی نہ ہو تو سمجھیں کہ وہ تقوی سے خالی ہے۔ اور ایسے ہی وہ فرماتے ہیں یہ وہ شے ہے تقوی کہ اولین اور آخرین سب کو اللہ رب العزت نے اس کی وصیت فرمائی ہے۔ پہلے لوگوں کو بھی رب نے یہی حکم دیا ہے تقوی اختیار کرو، جو بعد والے لوگ ہیں ان کو بھی یہ اللہ پاک نے وصیت کی ہے، تاکیدی حکم دیا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں متقی وہ لوگ ہیں جو عذاب سے بچنے کے لیے خواہش نفس پر عمل نہیں کرتے اور اللہ کی رحمت کے امید رکھتے ہیں جو لوگ، تو وہ فرماتے ہیں متقی وہ ہیں۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ فرمایا کہ متقی کون ہے؟ وہ فرماتے ہیں تمہاری زبان پر مخلوق کا عیب نہ ہو، تمہاری زبان پر مخلوق کا کوئی عیب نہ آئے، یعنی تمہاری زبان سے یہ بات نہ لگے کہ فلاں جو ہے وہ تو ایسے ہے، فلاں تو ایسے ہے۔ تمہاری زبان پر مخلوق کا کوئی عیب نہ ہو۔ اور وہ فرماتے ہیں فرشتے جو ہیں تمہارے افعال میں عیب نہ پائیں، فرشتے تمہارے کاموں کے اندر کوئی عیب نہ پائیں، اور اللہ رب العزت تمہارے دل میں کوئی عیب نہ پائے، اللہ رب العزت تمہارے دل میں کوئی عیب نہ دیکھے، یہ ہے تقوی۔ اور علامہ واقدی علیہ رحمہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ تقوی کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں جس طرح تم اپنے ظاہر کو ظاہری طور پر مخلوق کے لیے مزین کرتے ہو، آراستہ کرتے ہو، کہ ظاہری طور پر کپڑے بڑے صاف ستھرے پہنتے ہو، غسل کر کے اچھی طرح صابن وغیرہ لگاتے ہو، تیل وغیرہ لگاتے ہو، سر پہ اچھی
چیز پہنتے ہو، جوتا اچھا پہنتے ہو تاکہ لوگ جو ہیں ان کے لیے تم اچھے دکھائی دو، جس طرح تم مخلوق کے لیے اپنے ظاہر کو آراستہ کرتے ہو، وہ فرماتے ہیں اسی طرح اپنے باطن کو تم اللہ کے لیے مزین کر دو، یہ ہے تقویٰ۔ اپنے دل کو اللہ کے لیے آراستہ کر دو، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، ان سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں متقی کی پہچان یہ ہے کہ وہ گناہ پر قائم نہ رہے، گناہ پر قائم نہ رہے، اور اپنی عبادت پر کبھی غرور نہ کرے۔ اگر کبھی گناہ ہو بھی گیا اس پہ قائم نہ رہے، چھوڑ دے، فوراً چھوڑ دے اور توبہ طیب ہو جائے، اور عبادت جو کرے اس پہ غرور نہ کرے کہ میں نے یہ عبادت کی، میں نے روزہ رکھا، میں نے نفلی یہ کام کر لیا، میں نے صدقہ کر لیا، اپنی عبادت پر کبھی غرور نہ کرے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ متقی وہ شخص ہے جو شبہ کی چیزوں سے بھی پرہیز کرے، بچے اس سے، جیسے حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس 40 گھڑے گھی تھا، معمولی نہیں تھا، 40 گھڑوں میں گھی تھا، اور غلام نے آ کے ان کو یہ خبر دی، بتایا، کہا کہ حضور ایک گھڑے کے اندر سے ایک مرا ہوا چوہا وہ نکالے۔ تو انہوں نے پوچھا اچھا وہ کون سا گھڑا ہے، کس گھڑے سے تو نے نکالا ہے؟ جواب میں وہ غلام کہتا ہے کہ مجھے یہ تو یاد نہیں ہے وہ کون سا گھڑا تھا۔ جب یہ سنا تو دیر نہیں لگائی کہ اپنے ذہن سے سوچیں چلو یہ گھڑا ہوگا، اس کو ہٹا دیں۔ آپ نے حکم دیا، فرمایا کہ جتنے یہ گھڑوں کے اندر یہ گھی ہے، یہ سب گھڑوں سے وہ گھی کو نکال دو، پھینک دو۔ یہ ہے احتیاط کہ جہاں شبہ بھی پڑ جائے، کیونکہ شبہ ہے ہر گھڑے کے بارے کہ شاید اس کے اندر وہ گھی ہو کہ جس میں سے وہ مرا ہوا چوہا نکلے، اس لیے آپ نے جتنے بھی گھڑے تھے ان کے اندر گھی تھا وہ سب کو آپ نے گرا دیا۔ اسی طرح سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ اپنے کسی مقروض کے مکان پر گئے اپنے قرض کا تقاضا کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے کہ تو نے قرض لیا ہوا تھا اور وہ قرض لینے کے لیے واپس تو ادا کر دے، مجھے دے دے۔ آپ وہاں پہنچے، اس کے مکان پہ گئے، اس کے گھر گئے، دوپہر کا وقت تھا، گرمی تھی، موسم بہت ہی گرم تھا اور دھوپ لگ رہی تھی۔ آپ وہاں دیوار سے ذرا ہٹ کے کھڑے ہوئے، کسی نے وہاں سے کوئی گزرا، کسی نے کہا کہ آپ گرمی بہت ہے، دھوپ لگ رہی ہے، آپ یہ مکان کی جو دیوار ہے اس کے سائے میں کھڑے ہو جائیں۔ تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں نہیں، چونکہ یہ میرا مقروض ہے، اس نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے، اور جتنا قرض لیا ہو وہ اتنا ہی واپس کرنا ہوتا ہے، کمی بیشی جائز نہیں ہے، زیادہ لیا جائے وہ سود ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے شبہ یہ ہے، خطرہ یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں اس کے مکان کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہو جاؤں اور میں یہ فائدہ اٹھا لوں اس کے مکان کی دیوار سے کچھ وقت کے لیے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سود کے زمرے میں آ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے تو سود کو ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے، اس لیے آپ وہاں پہ کھڑے ہی نہیں ہوئے۔ اس کو کہتے ہیں تقویٰ، پرہیزگاری، اور کہ شبہ سے بھی بچنا، تاکہ بندہ جو ہے اس کے اندر ذرا بھی ایسی شے نہ آ جائے گناہ کی میل کہ دل جو ہے وہ میلا ہو جائے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ وہ امام ہیں، امام الائمہ ہیں، اور احناف کے وہ امام ہیں، اور باقی جو امام ہیں ان کے بھی امام ہیں وہ، لیکن ان کی یہ شان ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا ہدی للمتقین، یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ چند میں نے علامتی جو چیزیں ہیں وہ بیان کی ہیں، انشاءاللہ اگلے درس قرآن میں الذین یؤمنون بالغیب اور اس سے اگلی آیت، 2 آیتیں وہ پڑھی جائیں گی،
اور ان کے اندر بھی متقی لوگوں کی اللہ رب العزت نے پہچان کرائی ہے، اللہ کریم نے پہچان کرائی ہے، علامتیں بتائی ہیں۔ ایک علامت بتائی الذین یؤمنون بالغیب، دوسری علامت بتائی ویقیمون الصلاۃ، تیسری علامت بتائی ومما رزقناہم ینفقون۔ جب ہم ان علامتوں کو جانیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ متقی لوگ کون ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تقوی پرہیزگاری عطا فرمائے، اور اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں اپنے قرب سے نوازے اور قرآن پاک کی ہدایت ہمیں عطا فرمائے۔